بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ آپ احباب تھوڑے آگے آ جائیں، آرام کے ساتھ اٹھ کے پیچھے سے تھوڑے آگے، یہ آگے خالی جگہ ہے، آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ تھوڑا آگے آ جائیں، یہ خالی جگہ پر ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہم نے تو تاریخ اسلام سے یہی سیکھا ہے، تھوڑے ہوں پر ذوق والے ہیں۔ بدر میں تھوڑے تھے مگر ذوق والے تھے، کربلا میں بھی تھوڑے تھے مگر ذوق والے تھے۔ تو اگر ذوق ہے تو یہ مجمع ہزاروں سے بھاری ہے، اور ویسے بھی ذکر اس ذات کا ہم نے کرنا ہے۔ یقین کریں علی کی ذات وہ ذات ہے جس کا ذکر مردوں میں بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں، سحری کا وقت قریب ہے اور ممکنہ شب قدر بھی ہے، 23ویں رات ہے، ممکنہ شب قدر۔ کیا خبر آج کے اس ذکر کے فیض سے اللہ شب قدر کی دولت آج ہی ہمیں عطا فرما دے، اس یقین کے ساتھ بیٹھے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، خطبہ بھی میں نے نہیں پڑھا، یہ یقین رکھا کریں کہ ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، اس جیسی کسی کی ذات نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ہم اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اسے اپنا اللہ نہیں سمجھتے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے صرف اپنا خدا سمجھ کے کبھی پکارے تو صحیح، اپنا سمجھے کہ مولا تو میرا ہے، میں بولو تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، کبھی پکارے تو صحیح۔ حدیث مبارکہ جو بندہ اس انداز میں اسے پکارتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو ہوتا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، اے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیرے پاس ہوں، تو مانگ تو صحیح، میں تجھے مایوس نہیں کرتا، تو مانگ تو صحیح، میں تجھے مایوس۔ یہ تب ہوگا، یہ کیفیت تب ہوگی جب اسے ہم اپنا اللہ سمجھ کے پکارے۔ تو کبھی اسے اپنا سمجھ کے پکارے، جو شکوے ہم غیروں سے کرتے ہیں، جو حال دل دوسروں کو بتاتے ہیں، کبھی صرف اسے سنا کے دیکھو، وہ غم سنتا بھی ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں اور دور بھی فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے جو مجھے عنوان دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، محترم عدنان کمال رضوی صاحب اور ان کے دوست، ان کی انتظامیہ، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کا انعقاد اور ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے معروف آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب اعلان میں فرما دے، لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ اے سونیا ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ بھلا وہ رسول کیوں مانگے گا جو خود اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان والا ہو؟ میں تو تمہیں عطا کرنے والا واللہ مُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آگے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک کام کرنا۔ آقا کیا؟ فرمایا میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہے جن کی مودت ہم پہ فرض کر دی گئی؟ میرے نبی کا جواب سنیے، فرمایا سنو، ان علی، علی کے نام پہ سبحان اللہ کہو نا، فرمایا ان علی، جن کی مودت، جن کا پیار، جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے، ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ کا، اور فاطمہ ہے وابناہما، علی کا بیٹا حسن ہے اور علی کا بیٹا حسین ہے۔ یہ پانچ ہے، کتنے؟ اونچا بولیے، پانچ، چار یہ، پانچویں ذات مصطفیٰ، یہ پانچ ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، حسن و حسین، فاطمہ، مصطفیٰ، علی۔ فرمایا یہ پانچ ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے بولو ذرا پیار سے بولتی ہوں، ان سے پیار کرنا، ان کی مودت فرض کر دی گئی۔ میں نے پانچ پہ تو نہیں بولنا، میرا موضوع صرف علی ہے، اور میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اسٹیج پر موجود ہر بندے کے لیے توجہ کیجئے گا۔ کون علی؟ اللہ اور مصطفیٰ کے مشترکہ محبوب کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترکہ محبوب کو علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے چچا داد بھائی ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں؟ فرمایا لوگوں سنو، قرآن کی 300 آیات صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کتنی آیتیں؟ اونچا بولیے، 300 آیتیں صرف علی کی شان میں۔ اور خود علی کیا کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا یا علی آپ کی شان میں قرآن کی کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ اب اگلا جملہ سنیے گا جو مولا علی نے جواب دیا، پلے باندھیے گا۔ عرض کی یا امیر المومنین، اللہ نے کتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل فرمائی؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ان ایمان والوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب تم پوچھتے ہو کتنی آیتیں آئی؟ اب قرآن کھولو اور گنو کتنی بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔
قرآن کے ہر صفحے پر تمہیں یہ لفظ نظر آئے گا اور ہر صفحے پر شان علی نظر آئے گا. قرآن کے ہر صفحے پر. بلکہ میں یوں کہوں اللہ نے قرآن کا عنوان علی المرتضیٰ کو بنا دیا. اتنی عظمتوں والی شخصیت. آپ اندازہ لگائیں پیدا خدا کے گھر میں. کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی ہے مولیدہ علی فی الجوف الکعبہ، ازالۃ الاخفاء کتاب کا نام ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہے سنو علی کعبے کے سینٹر میں پیدا ہوا. اور یہاں ایک اور جملہ سنیے گا، ولادت خدا کے گھر میں ہے. اور میں بتا دوں یہ خدا کے گھر میں ولادت ہوئی کیوں ہے؟ موڈ ہے تو کہیں سبحان اللہ اونچا بولیے. اور بھی بڑی وجوہات ہے مگر ایک وجہ بتا کے میں آگے چلا جاتا ہوں. یہ علی کعبے میں پیدا کیوں ہوئی؟ حالانکہ اللہ نے اپنا محبوب کعبے میں پیدا نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کعبے میں نہیں کی، ان کی حضرت آمنہ کے حجرے میں ہوئی. اپنے محبوب کو کعبے میں پیدا نہیں کیا، علی کو کیا. وجہ کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ اتفاق ہو گیا؟ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اس کی منصوبہ بندی تھی. آپ پوچھیں گے حضرت وہ کیسے؟ سنیے قرآن کا اصول ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے. تھوڑے بندے بولے ہیں میرا خیال ہے حاکم تھوڑے بیٹھے. مرد عورت پر بولیے مرد عورت سے افضل ہے، حاکم ہے. اس کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا جب علی اور زہرا کا نکاح ہو. اس کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا جب علی اور زہرا کا نکاح ہوگا. اگر کبھی ناز میں آ کر زہرا نے کہہ دیا علی دیکھو میں مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہوں، علی چپ نہ ہو، سینہ تاڑ کے کہے تو مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہے، دیکھ میں خدا کے وہ مصطفیٰ کے گھر آئی اور میں بولو. ایک اور بات کرتا چلو، موضوع میرا یہ نہیں ہے، ولادت موضوع نہیں ہے، شہادت ہم اس طرف آ رہا ہوں. آج لوگ اعتراض کرتے یا علی مدد کیوں کہتے؟ تو میں نے ایک شخص کو جواب دیا تھا بھائی بات لڑائی جھگڑے والی نہیں ہے، بات بڑی سادہ سی ہے. فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا. کیا کام ہوتا ہے بابا جی؟ دروازے پر دستک دینا. اب مانگا اسی سے جاتا ہے اندر سے جو نکلے، جو اندر سے نکلے. یا تو علی کے علاوہ کوئی کعبے سے نکلتا دکھاؤ. ولادت خدا کے گھر میں اور تربیت مصطفیٰ کے گھر میں. تربیت حضور نے فرمائی. آقا کے گھر میں علی پلے. بچہ ماں کو یا باپ کو بولتا دیکھ کر بولنا سیکھتا ہے، ان کو چلتا دیکھ کے چلنا سیکھتا ہے. علی تیرے مقدر پہ قربان جائے، تو نے بولنا سیکھا ہے تو مصطفیٰ کو بولتے دیکھا ہے. بلکہ اگر یوں کہوں علی کی ذات وہ ذات ہے جس نے بولنا سیکھا تو مصطفیٰ کو بولتے ہوئے دیکھا، جس نے چلنا سیکھا مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھا، جس نے سونا سیکھا مصطفیٰ کو سوتے ہوئے دیکھا، جس نے کھانا سیکھا مصطفیٰ کو کھاتے ہوئے دیکھ کر سیکھا. میرے نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت،
مجھے دیکھنا ہو وہ علی کو، جس نے میرا نظارہ کرنا ہو وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، اسے میری زیارت ہو جائے۔ اور حضور نے اتنا قریب رکھا حضرت علی، اتنا قریب رکھا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ قربت دیکھیں، قربت پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت مختصر ہے۔ ہجرت کی رات ہے، کون سی رات؟ بڑی توجہ چاہیے، ہجرت کی رات۔ اور جو بات فقیر بتائے گا وہ آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی، یہ بھی علی کے در کی خیرات ہے جسے چاہیے عطا فرمائے۔ ہجرت کی رات، باہر 40 یا ایک روایت کے مطابق 400 کافر تلوار دیکھی کھڑے، آقا نے علی کو بلایا، جی یا رسول اللہ، فرمایا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ کر۔ اور اگلا جملہ آپ سب کو پتہ ہے کیا کہا تھا، میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، اگلا جملہ آپ کے ذہن میں آپ ہی کیا ہوگا، فرمایا میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت ہے۔ صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا، ٹھیک ہے یار۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اب یہاں قابل توجہ بات ہے کہ حضور نے علی کو لٹایا کیوں، وجہ کیا؟ اگر امانت مسئلہ تھی تو علی اپنے گھر میں بھی سو کے لٹا سکتے تھے، اپنے بستر پہ کیوں لٹایا؟ اس کی پہلی وجہ سنیے، اس کی وجہ یہ تھی جو میرے ذہن میں آتی ہے، اس لیے کہ کافروں کو لگے کہ حضور لیٹے ہیں، یہی وجہ ہے لٹایا کیوں؟ کافروں کو لگے کہ حضور لیٹے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کو اس رات کسی ایسے کی ضرورت تھی جو لیٹا ہو تو محمد لگے، جو لیٹا ہو تو مصطفیٰ لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لیٹے ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ کتابوں میں ملتا ہے، فرمایا یہ امانتیں ان کے مالکوں کو لٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا وہ علی یاد رکھنا یہ امانت فلاں کافر کی ہے اسے دینی ہے، یہ فلاں کافر کی ہے اسے دینی ہے، یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے۔ حضور نے وضاحت نہیں کی، میں ہاتھ جوڑ کر کروں یا رسول اللہ آپ بتا تو دینا یہ امانت کسے دینی ہے، یہ کسے دینی ہے، یہ کسے نے دینی ہے۔ روح مصطفیٰ نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا سنو میں نے امانتیں عام بندے کو نہیں دی، اسے دی ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ امانت کس کی ہے علی جانتا ہے، کسے لٹانی ہے یہ بھی علی جانتا ہے۔ امانت کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے یہ بھی علی جانتا ہے۔ اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے، باہر کافر ننگی تلواریں لے کر اور اندر حضرت علی بڑے مزے سے سوئے۔ میں بڑے چپکے سے ایک جملہ کہتا ہوں، ہماری گلی میں رات کچھ پولیس والے 2-4 چکر لگا جائیں یا دروازہ آ کے کسی کا پوچھ لے تو گھر والوں کو ساری رات نیند نہیں آتی، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا، وہ تو آئے ہی قتل کرنے تھے، علی کو نیند کیسے آ گئی؟ یا علی کو حملہ بھی کر سکتے تھے، آپ کو موت سے ڈر بھی لگا، دشمن قتل کرنے باہر ہے اور آپ آرام سے سوئے ہیں۔ مولا علی کا جواب آیا، فرمایا سنو مجھے پتا تھا 70 کافر باہر ہے اور میں سویا اس لیے ہوں، مصطفیٰ کہہ گئے تھے
مدینے چلے آنا، میں سمجھ گیا تھا قیامت تو آ سکتی ہے، آج رات علی کو موت نہیں آئی، علی کو بولیے گا موت نہیں آئی۔ کتنا قرب تھا حضور کی ذات سے، کتنا پیار تھا حضور کی ذات سے، کتنی نسبت سی۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی، اونچا بولیے، سب کو حدیث آتی ہے، اونچا بولو، وبابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کو پتہ دروازہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم ذرا اوپن بیٹھے ہیں، مسجد ہے اس کا دروازہ ہے، آپ نے مسجد کے اندر جانا ہو دروازے سے گزرتے ہیں، مگر بابا جی اگلی بات سنیے، اندر ایک دفعہ جانا ہے، دروازے سے 2 مرتبہ گزرنا پڑے گا، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ یہی تو حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں میں، جس نے مجھ سے کچھ لینا ہو وہ علی کے پاس آئے۔ اور آقا فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ علی جس نے مجھ سے کچھ لینا ہو وہ آتے ہوئے بھی تجھے سلام کرے، جاتے ہوئے بھی تجھے سلام کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے خیرات جاتی گھر کے اندر سے ہی ہے۔ آپ کے دروازے پہ فقیر آ جائے تو خیرات کہاں سے لیتے ہیں؟ اندر سے۔ خیرات جاتی گھر کے اندر سے ہے، مگر وصول دروازے سے کی جاتی ہے، ملتا مصطفیٰ سے ہی ہے، مگر مصطفیٰ عطا دروازہ علی المرتضیٰ سے ہے۔ ایک دن بزم سجی ہے صحابہ کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، سرکار نے خطاب فرمایا اور موضوع تھا شان علی۔ خطاب آقا کر رہے، سننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، بلال، یہ مقدس ہستیاں سامنے سننے والی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحِ فِي فَحْمِهِ وَإِلَى يَحْيَا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى فِي بَطَشِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي كَمَالِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِي ابن ابی طالب۔ فرمایا صحابہ سنو، جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہے، جو حضرت یحییٰ کو دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھ لے، اسے ہر نبی کی زیارت ہو جائے۔ علی کا چہرہ دیکھ، علی کا چہرہ دیکھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم مدینے میں تھے، ہجرت کر کے آ گئے، تو بہت سارے منافق جمع ہو گئے۔ کون جمع ہو گئے؟ جس طرح وہ مجھ سے پہلے انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ احد کے وقت بھی مسجد میں منافق نماز پڑھتے تھے۔ منافق اسے کہتی ہے جو اوپر سے مسلمان ہو مگر اندر سے مومن نہ ہو۔ منافق اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی سونیا ہم کسی پر اعتبار کرتے ہیں اپنا سمجھ کے، اعتبار کر کے اس کے سامنے کوئی اہم بات کر دی، کوئی چیز دے دی، مگر بعد میں وہ بگانا نکل آتا ہے۔ ہم اعتبار کرتے ہیں اپنا سمجھ کے اور وہ نکل آتا ہے بیگانہ۔ آقا بڑی پریشانی ہے، سمجھ نہیں آتی کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ داڑیاں سب کی ہے، امامیں سب کے ہیں، لباس سب کے ایک جیسے ہے،
نماز سارے مسجد نبوی میں پڑھتی ہے، مگر پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس کا حل دیتا ہوں۔ آقا کون سا؟ فرمایا ایک کسوٹی دیتا ہوں، ایک پیمانہ دیتا ہوں، تم پرکھ لیا کرو گے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ آقا کون سا؟ فرمایا سنو، اگر جانچنا ہو اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے، اس کے سامنے میرے علی کا ذکر شروع کر دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کرنا شروع کر دو، اگر علی کا نام سن کر چہرے پر مروڑ آ جائے، طبیعت الجھ جائے، سمجھو منافق ہے، چہرہ نکھر جائے، سمجھو محمد کا عاشق بیٹھا ہو۔ مسلم کے الفاظ ہے، میرے نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیری دشمنی منافقت کی علامت ہے۔ میرے دوستو، آپ حضرت علی کے کس پہلو کو دیکھیں، اتنی شانیں شاید کسی اور کی نہیں آئی قرآن میں نہ حدیث میں، جتنی معتبر احادیث سیدنا علی المرتضی کی شان میں آئی ہے۔ ہر عظمت علی کا طواف کرتی ہے۔ آپ دیکھیں پنج تن میں علی کون ہے؟ بولیے میرے ساتھ، پنج تن میں، پنج تن میں، چاروں میں، 12 میں، خلفاء میں، بدری صحابہ میں، ہجرت والوں میں، احد والوں میں، تبوک والوں میں، خیبر والوں میں، بیت رضوان والوں میں، صلح حدیبیہ والوں میں، عظمت کی کوئی بزم دیکھ لو، ہر بزم کا لاڑا تمہیں مولا علی نظر آئے، ہر عزت کی بزم میں علی المرتضی نظر آئے گا۔ اور علی کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مجھ محمد کی جان ہے۔ ہم پیار سے کسی کو جان کہتے ہیں، آپ تو میری جان، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کسی کو جان کہنا۔ حضور نے علی کو کہا علی میری، بولو یار تب کہ بولو، علی میری جان ہے۔ اب ہمیں عقیدہ سمجھ آ گیا، مصطفیٰ کی جان کا نام علی ہے، ہم سنیوں کے ایمان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی۔ میں کس فضیلت میں بیان کروں؟ حضور نے فرمایا علی متقیوں کا امام ہے۔ علی ٹائم کیا ہوگی؟ 2 بج گئے، بس ختم کرتا ہوں۔ علی متقین کا امام۔ آپ اگر دیکھیں علم دیکھیں تب بھی بے مثال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حجرے میں گئے، کہاں گئے؟ حجرہ اقدس میں گئے، اور فرمایا علی میں اندر حجرے میں ذرا تنہائی میں اپنے پروردگار سے کچھ راز و نیاز کرنے لگا ہوں، تم باہر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہیں آنے دیں۔ اندر آپ اندازہ لگائیں گے مولا علی کے علم کا، اندر نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے یار۔ سید نصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، علی حضور سے ملے، عرض کی بھائی ابو بکر حضور اس وقت ملاقات نہیں کریں گے، واپس چلے گئے۔ مولا عمر آئے، علی سے ملنا، نبی سے ملنا، مولا علی نے جواب دیا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابی آتے گئے، لوٹتے گئے، آتے گئے، لوٹتے گئے۔ ایک شخص آیا جس نے سفید لباس پہنا، کس رنگ کا؟ سفید۔ علی حضور سے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا بڑی دور سے آئے، کہا نہیں ملاقات ہو سکتی۔ اس نے کہا میں مل کے جاؤں گا، کہا ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا میں مل کے جاؤں گا۔ علی نے فرمایا دیکھتا ہوں ملتا کیسے ہے۔ ادھر سے
اسرار ادھر سے انکار، آوازیں بلند ہوئی، اسرار اور انکار کی جب آوازیں شور بلند ہوا اندر سے سرکار آئے، مسکرا کے فرمایا علی اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ وہ اندر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر نکلا۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں حدیث سمجھا سکوں۔ وہ باہر نکلا اور یوں کان اکھیوں سے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب جملہ سنیے گا، جب اس نے کہا نا جانتے ہو میں کون ہوں، علی نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، فرمایا جانتا ہوں تو جبریل ہے، جانتا ہوں تو جبریل ہے۔ ارے تو یہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں، رب کعبہ کی قسم علی تو یہ بھی جانتا ہے اندر باتیں کیا کیا ہوئی ہیں، تم نے گفتگو کیا کی ہے، علی نے اس لفظ کو بھی جانا۔ کیوں نہ ہو جسے آقا علم کے شہر کا دروازہ ہے، پھر اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ اگر بہادری دیکھیں لاجواب، علم لاجواب، بہادری لاجواب۔ بدر کا ہیرو علی، بدر کے آپ نے سنا ہوگا علماء سے 17 رمضان یوم بدر گزرا، بدر میں کتنے کافر مرے بھول گئے آپ؟ 70۔ کتنے مارے گئے بدر میں؟ کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں 70 کافر مارے گئے اور 70 میں سے 35 اکیلے علی نے مارے ہیں، 35 اکیلے مارے ہیں اور 11 کے قتل میں علی شریک ہوا ہے۔ بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، خندق کا ہیرو، جس جنگ میں دیکھو گے تمہیں مین آف دی میچ مولا علی نظر آئے گا۔ اور علی کی محبت میرے دوستوں، پیغام آج کی اس محفل کا یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سنو، اگر کوئی شخص ساری رات کھڑا ہو کر قیام کرے اور سارا دن پورا سال روزے رکھے، نماز قضا نہ ہو اور اس کعبے کے گرد طواف کرے، اس کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روئے یہاں تک کہ غلاف کعبہ کے اندر اسے موت آ جائے، ایسا نیک شخص اگر اس کے دل میں ذرا بھی تیرے خلاف بغض ہے، علی اس کے عمل نہیں دیکھیں گے، اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ جو علی سے پیار کرتا ہے، میرے آقا نے سند دی، فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ اور اگلی جگہ فرمایا دوسری حدیث میں، فرمایا من ابغض علی، جس نے علی سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ میرے دوستو، ان ہستیوں کا پیار ہی ہمارا سرمایہ، ان کا پیار ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا صحیح حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سلام اللہ علیہ، کیوں رکھا؟ میرے آقا کا جواب سنیے گا، فرمایا میں نے سمیت بنتی فاطمہ کا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، ان اللہ تعالی قد فاطمہا وذریاتہا ومحبیہا عن النار، اللہ نے فاطمہ کو بھی، اس کی یاد کو بھی
اور اس سے پیار کرنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ جہنم کی آزادی کا پروانہ ہے۔ بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے تو یہاں تک لکھا، میرے نبی نے فرمایا یا قیلی انت قسیم الجنہ والنار، قیامت کے دن جنت بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم بھی تو تقسیم کرے گا۔ اور یہ تقسیم کیسے ہوگی؟ امام علی رضا فرماتے ہیں تقسیم ہو چکی ہے، جتنے علی سے پیار کرتے ہیں وہ سارے جنتی ہیں، جتنے علی سے دشمنی رکھتے ہیں وہ سارے جنتی ہیں۔ تو ان کا پیار، ان ہستیوں کی محبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور آخری بات، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اشارے پر سورج پلٹایا تھا۔ جنہوں نے یہ بات سنی ہاتھ بلند کی، سب کو پتہ ہے سورج پلٹایا تھا۔ کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کیوں پلٹایا تھا؟ اونچا بولو۔ علی کی نماز کی خاطر۔ جب نماز قضا ہوگی نا، آقا علیہ السلام جب علی کے آنسو میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، چہرہ بدوحا پہ گرے، آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی سونے نماز قضا ہو گئی۔ میرے نبی نے مسکرا کے کہا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ اور عدنان بھائی میرا جملہ سنیے گا، میرا وجدان کہتا ہے علی نے کہا ہوگا سونے ساری زندگی گزر گئی، مجھے قضا پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے، کبھی قضا پڑھی نہیں۔ آقا نے آسمان کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھا کے کہا اِنَّ عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ حَبِيبِكَ، مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ سونے چاہتا کیا ہے؟ مولا سورج پلٹا دے، آواز قدرت آئی، سونے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے میں نے بچپن میں تیرے اشاروں پہ لگا رکھے۔ تو تو حلیمہ کے گھر میں جھولے میں انگلی ہلاتا تھا، چاند رقص کرتا تھا، یہ تو تیری انگلی کے اشارہ پہ لگے ہیں۔ آج بھی تو انگلی اٹھا، ہلا، جدھر چاہے سورج لے جا، سونیا سورج بھی تیرا ہے، کائنات بھی تیری۔ آقا نے انگلی اٹھائی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اثر پہ کھڑا، فرمایا سورج پلٹا ہے، نماز پڑھ۔ علی نے نماز پڑھی، اب سورج کھڑا ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک جملہ آ گیا ذہن میں، وہ کہنے لگا سورج کھڑا اور علی نماز میں ہے۔ میں نے سورج سے پوچھا سورج کیوں کھڑا ہے؟ غروب کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ سورج کسی کی نہیں مانتا، یہاں تک کہ اپنے پجاری کی بھی نہیں مانتا، اس لیے وقت پہ غروب ہونا ہی ہونا ہے۔ جو اسے خدا مانتی ہے وہ ان کی بھی نہیں سنتا کہ ذرا رک جا، وہ نہیں رکتا، وہ اپنی منزل پہ چلتا رہتا ہے۔ میں سورج سے کہوں، سوال کروں، سورج آج کیا ارادہ ہے؟ یہاں کتنی دیر کھڑا رہے گا؟ سورج نے جواب دیا آج مجھ سے نہیں علی سے پوچھو، جتنی دیر علی نماز میں ہے میں یہیں پہ کھڑا ہوں، میں نے کب غروب ہونا ہے؟ آج مرضی میری نہیں چلنی، آج مرضی علی المرتضیٰ کی۔ اچھا سورج پلٹایا کیوں؟ علی کی نماز کے لیے، جسے ہم مولا مانے اس کی تو اللہ ایک بھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ ہم غلاموں کی روز کتنی قضائیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ، میں آج کی اس محفل میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے زندگی میں دو کام کرو، ایک نماز، ایک آل سے پیار۔ کتنے کام کرو؟ ایک نماز، ایک آل سے پیار۔ خدا کی قسم جا اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ دو کام کرو۔ اور نماز تو آپ کو پتہ نہیں اتنی قیمتی ہے،
تلواروں کا سایہ ہے، کربلا کی ریت ہے، لاشوں کے انبار ہے، ادھر سے نماز کا وقت ہوا، حسین جو بپھرے شیر کی طرح ضربے لگا رہا تھا، کاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہے، ادھر اذان ہو گئی، علی کے بیٹے نے تلوار زمین پر رکھ دی۔ حسین کیا ہوا؟ کہا تلوار بعد میں چلے گی، پہلے یہ ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ کربلا میں کچھ نہیں بچا، اگر بچی ہے تو محمد کی نماز بچی ہے۔ میرے دوستو، ایک آل سے پیار کرو اور ایک نماز قائم کرو۔ خدا کی قسم اگر یہ دو کام کرو، آل سے پیار اور نماز، یہ دونوں کام کرو، پھر قبر جانے، آل جانے، حشر جانے، حسین جانے، یہ کام کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج رات کا فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ میرے مالک، آج کی اس طاق رات میں ہم تیرے پیاروں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، نماز تراویح سے لے کر اب تک۔ میرے مالک، جو ذکر اذکار ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، جتنے احباب شریک ہوئے، جو انتظام میں شریک ہوئے، محفل میں شریک ہوئے، سب کی شراکت داری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، آج ممکنہ شب قدر ہے، ہمیں شب قدر کا فیض عطا فرما۔ عشرہ رحمت ہم نے غفلت سے گزار دیا، عشرہ مغفرت میں بھی ہم مغفرت نہ کروا سکے۔ مالک، یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے مالک، تجھے علی المرتضیٰ کی عظمت کا واسطہ ہمارا شمار جہنم سے آزاد لوگوں میں فرما دے۔ میرے مالک، اس رمضان کا ہمیں فیض عطا فرما۔ جتنے دن غفلت میں گزر گئے، کاہلی میں گزر گئے، سو گزر گئے، آئندہ جتنے دن بھی رہ گئے، مالک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ عدنان رضوی صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا، جنہوں نے بھی حصہ ڈالا، ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، جان میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک، میں نہیں جانتا اس مجلس میں کتنے بیمار ہیں، کتنے بے اولاد ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے قرضدار ہیں، کتنے مشکلات کا شکار ہیں، میں نہیں جانتا، مگر تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اپنے ہر بندے کی حاجات کو بھی جانتا ہے، ہر بندے کی ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ مالک، تجھے سیدہ زہرا کا واسطہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں، کوئی جھولی خالی نہ ہو، سب کو اپنے کرم کی بھیک عطا فرما، اپنے فضل کی خیرات عطا فرما، اپنے رحم کی خیرات عطا فرما۔ میرے مالک، اس بستی پر، اس شہر پر اپنا کرم فرما، اس ملک پر اپنا کرم فرما، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، مصطفیٰ کے دین کا نفاذ فرما، حضور کے قوانین کا نفاذ فرما۔ ہمیں پھر کوئی ابو بکر، پھر کوئی عمر، پھر کوئی عثمان، پھر کوئی مولا علی جیسا حکمران عطا فرما۔ میرے مالک، جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر، سب کے گھروں سے ناچاکیاں، نا اتفاقیاں دور فرما، سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک، سب کو خیرات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم۔ قطارہ بنا لو تے سہری دا انتظام انشاءاللہ بڑا